الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جن شخصیات کو مبعوث فرمایا، جن پر وحی الہی نازل فرمائی، انہیں انبیاء کرام علیہم السلام کہتے ہیں۔ انبیاء کرام میں سب سے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد، براہ راست استفادہ کرنے والی شخصیات اور فیض نبوت کو لے کر پورے عالم میں فیض نبوت کو عام کرنے والی شخصیات کا نام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین میں افضل ترین اور اعلیٰ ترین شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام میں سے سب سے افضل ترین نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین میں سے افضل ترین صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہم انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اور خاتم الانبیاء اور افضل ترین نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین پر ایمان لاتے ہیں، لیکن افضل ترین صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو جاننا، آپ کے کارناموں کا جاننا، یہ ہماری دینی اور مذہبی ذمہ داری ہے، اور پھر اس کو آئندہ نسلوں تک منتقل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور خصوصاً علماء کرام کا یہ ذمہ ہے، علماء کرام کا فرض منصبی ہے وہ اس چیز کو سیکھیں اور آگے امت کو سکھائیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا مرکز اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام تخصص فی العقائد الاسلامیہ، یہ جس طرح آف لائن ہے اسی طرح آن لائن بھی ہے، اور آج معمول کے مطابق تخصص فی العقائد الاسلامیہ کا سبق تھا، تو ہم نے اس سبق کو روک کے آج اس عنوان پر گفتگو کی ہے، کیونکہ چند دن بعد 22 جمادی الاخری حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک وفات کا دن ہے۔ تو ہمارے ذمہ ہے کہ اپنی شخصیات کا تذکرہ کرتے رہیں تاکہ لوگوں کے سامنے صحیح عقائد آتے رہیں۔ علماء کرام کے لیے بطور خاص اور امت مسلمہ کے لیے بطور عام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے مختلف پہلو پیش کروں گا تاکہ آپ اس بیان کو سنیں، پھر بیان کو سمجھیں، آپ اس کو محفوظ کریں اور اس کو لے کر پھر آگے عام کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے اہم پہلو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا کم از کم میرے بس میں نہیں ہے۔ میں اپنی معلومات کی حد تک گفتگو کر سکتا ہوں، اپنے ذوق کی حد تک گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن ان کی ذات گرامی کا اور ان کی شخصیت کا اور پوری چیزوں کا احاطہ کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جس حد تک ممکن ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں انشاءاللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں شخصیت کو پیش کروں گا، جہاں آپ کا تعارف پیش کروں گا، آپ کا کردار پیش کروں گا،
اور آپ کی دینی خدمات کو پیش کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت اور تعلق کو پیش کروں گا، قربانیوں کا ذکر کروں گا، آپ کے کارنامے پیش کروں گا، وہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر ہونے والے اہل باطل، اہل الحاد کی طرف سے اعتراضات کے جوابات بھی پیش کروں گا۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہمارا ذوق ہے کہ ہم بات ادھوری نہیں کرتے، بات پوری کرتے ہیں، اور ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر ہونے والے شبہات کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو معیار حق مانتے ہیں، اور ہم ان کی ذات گرامی پر ہونے والے اعتراضات اور شبہات کا رد بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور فقہاء، محدثین اور جو ہماری شخصیات اکابر گزرے ہیں، ہم جہاں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی باتوں کو نقل کرتے ہیں، وہاں ان پر ہونے والے شبہات کا رد بھی کرتے ہیں۔ مستقل میری گفتگو عبارات اکابر کے عنوان پر موجود ہے، اور مزید بھی انشاءاللہ کسی وقت ہم مجلس لگائیں گے اور اپنے اکابر کی عبارات کو تفصیل سے پیش کریں گے اور ہونے والے شبہات کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اب ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیغمبر پاک کے ممتاز صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اور آپ کی صحابیت کا انکار دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانشین ہیں کہ آپ کی خلافت بلا فصل کا انکار کر دینا انسان کو دائرہ اسلام سے نکال کے رکھ دیتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جان نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد قیامت تک دین کی بقا اور دین کی بنیاد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر ہے۔ ان سے کٹ جانا گویا پورے دین سے کٹ جانا ہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ذات گرامی کو اسی طرح قوت اور طاقت کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے۔ تو میں نے اس لیے آج کی مجلس لگائی ہے تاکہ ان باتوں کو تفصیل سے بیان کیا جائے اور تفصیل سے بات رکھی جائے، شبہات کا رد کیا جائے، تاکہ آپ کو پورا وثوق، پورا یقین اور پورا اعتماد ہو کہ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند حق پر ہیں، قوت دلیل پر ہیں، اور بغیر دلیل کے ہماری کوئی گفتگو نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم دلائل پڑھیں نہ، ہم دلائل سنیں نہ، ہم دلائل سمجھیں نہ، دلائل پر غور نہ کریں، یہ الگ بات ہے، وگرنہ ہمارا بحمد اللہ تعالی مذہب یہ بھی دلائل پر ہے، مسلک یہ بھی دلائل پر ہے، دین یہ بھی دلائل پر ہے۔ میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں کہ ہمارا منہج بھی دلائل کے ساتھ ہے، بغیر دلائل کے ہرگز نہیں ہے۔ تو ہم اپنی گفتگو کو آغاز کرتے ہیں۔ میں نے ابتدائی بات عرض کر دیا تاکہ آپ کا ذہن اچھی طرح بن جائے اور آپ آخر تک اس عنوان پر میرے ساتھ چلیں اور پوری گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد آپ حضرات کو یہ مکمل بیان انشاءاللہ آنا میڈیا سروسز پر ملے گا، اور اس کے بعد آپ حضرات چاہیں گے تو مکمل فائل جس میں ساری جو تحریر موجود ہیں آپ لینا چاہیں گے تو آپ کو وہ بھی ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہم تقریر اور تحریر کے ذریعے پوری بات امت مسلمہ تک پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اخلاص کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ اپنے اکابرین کے منہج پر رہتے ہوئے دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ فیل سے 3 سال قبل 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ واقعہ فیل یعنی جو ہاتھی والوں کا قصہ پیش آیا جس میں ابرا برباد ہوا اور کعبہ کی حفاظت ہوئی، اس کے 573 سال یعنی واقعہ فیل جب یہ ہوا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت واقعہ فیل سے 3 سال بعد 573 کو ہوئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یعنی یوں سمجھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2.5 سال کم و بیش یہ چھوٹے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 2.5 سال کچھ دنوں کا فرق ہو سکتا ہے، ان سے بڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلے نام تھا وہ تھا عبد رب الکعبہ، رب الکعبہ کا بندہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل فرما کے عبداللہ رکھ دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ایک آسمانی شخصیت ہے، اور آپ کے آسمان میں چرچے ہیں، تذکرے ہیں، آسمانی نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ امام ابو العباس احمد بن عبداللہ بن محمد محب الدین الطبری رحمہ اللہ تعالیٰ وفات 694 ہجری، ان نے ریاض النظر فی مناقب العشرہ میں ایک عجیب روایت نقل کی ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بار جبریل میرے پاس کھڑے تھے، ابو بکر صدیق کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا یہ تو ابو قحافہ ہیں، ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، یہ تو ابو قحافہ کے بیٹے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جبرائیل کیا تم انہیں جانتے ہو؟ جبرائیل امین نے قسم اٹھا کر کہا، لفظ کیا ہے؟ قال والذی بعثک بالحق لہو فی السماء اشہر منہ فی الارض، یہ شخص زمین میں اتنا معروف نہیں جتنا آسمان کے اندر اس کی شہرت ہے۔ وَإِن نَسْمُ فِي السَّمَاءِ أَشْهَرُ مِنْهُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ان کا نام اتنا معروف نہیں جتنا آسمان کے اندر معروف ہے۔ وَإِن نَسْمُ فِي السَّمَاءِ الْحَلِيمِ، اور یہ وہ شخص ہے کہ آسمان میں اس کا نام حلیم ہے، بردبار، سمجھدار، حوصلہ مند، ان کو حلیم کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام تھا عثمان، کنیت ابو قحافہ، تو یہ ابو قحافہ عثمان کے بیٹے ہیں، ان کا قبیلہ بنو تیم ہے، نسب ان کا یوں ہے یعنی ابو بکر بن ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر القرشی التیمی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے ام الخیر سلمہ، اور ان کا سلسلہ نسب ہے سلمہ بنت صخر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہے نام اور ایک ہے آپ کی کنیت وصفی، اللہ جس نام سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ معروف ہے، یعنی ایک ہوتی ہے کنیت نسبی جو اولاد کی وجہ سے ہے، ایک ہوتی ہے کنیت وصفی کہ جو کنیت بندے کی کسی خاص وصف کی وجہ سے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت وصفی جو ابو بکر ہے یہ آپ کی کنیت وصفی ہے، خاص صفت ہے جس کی وجہ سے ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سمجھیں کہ بکر کا معنی کیا ہے۔ البکر کہتے ہیں پہل کرنا، ابتدا کرنا، الباکورہ کسی فصل کا، کسی درخت کا جو پہلا پھل ہے کہتے ہیں باکورہ، اور کسی موسم کی پہلی بارش ہو اسے کہتے ہیں المبکر، حتیٰ کہ وہ عورت جس کا ابھی تک نکاح نہ ہوا ہو اس کا نکاح ہونا ہو اور پہلی بار کو شخص حلال طریقے سے اس کو ملنے والا ہو، اس عورت کا نام ہوتا ہے الباکرہ، یعنی پہل کا نام یہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر کہا جاتا ہے اس وجہ سے نہیں کہ آپ کی اولاد میں سے کسی کا نام بکر تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ آپ ہر کام میں پہل کرنے والے تھے۔ بکر کا معنی ہے پہل اور ابو بکر کا معنی ہے پہل کرنے والا۔ عربی زبان میں جس طرح ابن باپ کے معنی میں آتا ہے اس طرح ابن والا کے معنی کے اندر بھی آتا ہے۔ ابن والا کے معنی کیا آتا ہے؟ ابو بکر کا معنی پہل کرنے والا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں کہ میں کتنی باتیں ان کی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ کہاں کہاں پہل کرتے ہیں، میں چند ایک بطور مثال کی پیش کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نمبر 1 اسلام قبول کرنے میں پہل کرنے والے، نمبر 2 دعوت اسلام دینے میں ابو بکر پہل کرنے والے، نمبر 3 مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے بعد مسجد بنانے میں ابو بکر پہل کرنے والے، جو مکہ مسجد بنی ہے اس کے بعد مدینہ میں پہل کرنے والے، نمبر 4 اسلام کے لیے مصائب سہنے میں ابو بکر پہل کرنے والے، نمبر 5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے میں ابو بکر پہل کرنے والے، نمبر 6 غلاموں کو آزاد کرانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہل کرنے والے، نمبر 7 پیغمبر کے نکاح میں باکرہ اور کنواری بیٹی دینے میں پہل کرنے والے، نمبر 7 اسلام میں سب سے پہلے خطبہ دینے والے امت میں ابو بکر، نمبر 8 یتیموں کی مدد کرنے میں پہل کرنے والے، نمبر 10 امیر حج بنائے جانے میں پہل کرنے والے، نمبر 11 مصلی نبوت پر امامت میں پہل کرنے والے، نمبر 12 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت امت کو تسلی دینے میں پہل کرنے والے، نمبر 13 خلافت میں پہل کرنے والے، نمبر 14 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عقیدہ حیات النبی کو بیان کرنے میں پہل کرنے والے، نمبر 15 منکرین ختم نبوت کی سرکوبی کرنے میں پہل کرنے والے، نمبر 16 مرتدین کے خلاف جہاد کرنے میں پہل کرنے والے، نمبر 17 مانعین زکوٰۃ کے خلاف قتال کرنے میں پہل کرنے والے، نمبر 18 قرآن کریم کو جمع کرنے میں پہل کرنے والے، نمبر 19 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روضہ مبارک میں سب دفن ہونے میں پہل کرنے والے، سب سے پہلے دفن ہونے والے، نمبر 20 جنت میں امت میں سے سب سے پہلے
جانے والے اور جنت کے جانے میں پہل کرنے والے ابو بکر ہیں۔ میں نے مختصر 20 آج چیزیں ایسی بتائی ہیں کہ جو معروف ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پہل کر رہے ہیں۔ تو آپ کا نام یہ کنیت ہے وصفی، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں تو بہت اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت نعمان سید الفقہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ایک بات غلط مشہور کر دی گئی ہے کہ ان کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، اس وجہ سے ان کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، اور حنفیت کے مذہب کی نسبت ایک لڑکی کی طرف ہے اور خود کو حنفی کہتے ہیں، حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حماد تھا، اس کے علاوہ نہ کوئی بیٹی نہ کوئی بیٹا۔ حنیفہ کا معنی ہوتا ہے دین حنیف، حنیفہ کا معنی ہوتا ہے دوات۔ حضرت امام ابو حنیفہ کو جو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، اب ان کا معنی والا، ابو حنیفہ کا معنی دوات والا، ہر وقت ان کے یہاں دوات پڑی رہتی لکھنے کے لیے، اور یا اس لیے کہ دین حنیف کو لکھوانے میں پہل کیا ہے۔ تو جس طرح ابو بکر کا معنی ہے دین قبول کرنے اور پھیلانے میں پہل کرنے والا، ابو حنیفہ کا معنی ہے دین کو لکھوانے اور پوری امت کے سامنے لکھ کر پیش کرنے میں پہل کرنے والے ابو حنیفہ۔ گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن ابو بکر ہے، نام عبداللہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مشن ابو حنیفہ ہے اور نام ان کا نعمان ہے۔ تو جس طرح بہت بڑا طبقہ اہل السنت کا صدیق اکبر کو ابو بکر تو جانتا ہے، ان کا اصل نام نہیں جانتا، اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا بہت بڑا مقلدین کا طبقہ وہ ان کا نام کنیت مشن ابو حنیفہ تو جانتا ہے، اصلی نام نعمان نہیں جانتا۔ صدیق کے مشن کو زندہ کرنا تھا، اللہ نے ہر شخص کی زبان پہ ابو بکر جاری کرا دیا۔ ابو حنیفہ کے مشن کو زندہ رکھنا تھا، ہر شخص کی زبان پہ ابو حنیفہ جاری کرا دیا۔ ابو بکر مشن کا نام ہے، اسی طرح ابو حنیفہ کاس اور مشن کا نام ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک القاب ہے، ان کا لقب صدیق بھی ہے، عتیق بھی ہے، اواہ بھی ہے، امیر الشاکرین بھی ہے، کئی القاب ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت صدیق اکبر کا ایک لقب ہے صدیق۔ صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کی رات مسجد اقصیٰ سے لے جایا گیا، اللہ اکبر، آپ مکہ سے مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سے آگے آسمان، پھر عرش، لمبی گفتگو ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں ماہ رجب میں معراج کے عنوان پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا، اور چند دن پہلے آپ کو اطلاع بھی کر دوں گا تو آپ کے علم میں ہو کہ اس موقع پر گفتگو ہونے والی ہے، آپ ابھی سے اس کو نوٹ فرما لیں۔ تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، بعض لوگوں نے انکار کر دیا، بعضوں نے قبول کر دیا، مکہ میں ہنگامہ شروع ہو گیا، تو حتیٰ کہ ابو بکر صدیق کے پاس لوگ آئے اور ان سے کہا کہ دیکھو جو تمہارا ساتھی ہے، اللہ حل لکا الی صاحبک یزعم ان اسری بہ اللیلہ، یعنی صدیق کا دشمن اور حضور کا دشمن بھی سمجھتا تھا کہ نبی کا جو اصل صحابی اور صاحب اور ساتھی ہے وہ ابو بکر ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، کیا تو اپنے صاحب کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آج رات گیا ہے بیت المقدس؟ صدیق اکبر فرمایا کہ اوا قال ذالک، کیا انہوں نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل۔ فرمایا لئن کان قال ذالک لقد صدق، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ انہوں نے کہا تو بھی تصدیق کرتا ہے وہ رات کو گئے تھے؟ ابو بکر کہتے ہیں نام، میں تو اس سے بھی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو اسی دن سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام پڑھ گیا فلذالک سمی ابو بکر صدیق، کہ یہ صدیق ہے جو تائید کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یا میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، بات اچھی طرح سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے، واپس آئے تو بعض لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے کیونکہ عقل میں نہیں آ رہا۔ ابو بکر صدیق نے کہا میں مانتا ہوں، کیوں؟ میں اپنے لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے عقل کا کلمہ نہیں پڑھا، میں نے عقل والے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقل کو قربان کیا نبوت پر۔ ابو جہل اینڈ کمپنی نے نبوت کی بات کو چھوڑا عقل کی بنیاد پر۔ میں آج یہ بات کہتا ہوں، جو شریعت کو، نقل کو، نبی کی بات چھوڑتے عقل کی بنیاد پر، ابو جہل کے بیٹے ہیں
اور جو عقل کو چھوڑ دے پیغمبر کی بات پر وہ ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں۔ ہم عقل نہیں دیکھتے، ہم نقل دیکھتے ہمارے پیغمبر نے کیا فرمایا ہے۔ صدیق، ان کا لقب صدیق تھا۔ ایک المعجم الکبیر للطبرانی میں حدیث نمبر 14 ہے، حضرت ابو یحییٰ فرماتے ہیں کہ میں علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے قسم اٹھا للہ انزل اسم ابی بکر من السماء صدیق، ابو بکر کا نام صدیق اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے۔ تو ان کا ایک لقب صدیق بھی تھا۔ ایک لقب ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1395، حضرت ابی طالب فرماتے ہیں کنت اذا سمعت من رسول اللہ حدیثا ینفعنی، اللہ اکبر، مجھے کوئی شخص اللہ کے نبی کی بات بتاتا تو میں قسم دے کر پوچھتا کہ حضور نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا، کہتا جی ہاں، تو میں مانتا۔ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَنِي وَصَدَقَ ابو بکر، اور جب ابو بکر کو بات کہتے تو میں کہتا سچ ہے، پھر میں قسم لے کر نہیں پوچھتا تھا کیا بات کی ہے کہ نہیں۔ یوں صدیق اکبر علی کی صداقت کے گواہ ہیں۔ ایک آپ کا لقب تھا عتیق۔ ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جامع ترمذی حدیث نمبر 3679 فرماتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔ فسمی بیوم جن سمی عتیقاً، اسی دکر سے ابو بکر کا لقب صدیق بھی پڑ گیا، اسی دن سے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا، نام عتیق رکھ چل پڑا، یہ شخص جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ میں اس پر آگے ایک عجیب واقعہ بھی پیش کروں گا، حضرت کے نام عتیق ہونے پر، آپ کے لقب عتیق ہونے پر آگے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بلکہ اگر میں اسی کے ساتھ کر دوں تو بہت مناسب ہوگا، آگے پھر بھی اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک لقب عتیق بھی تھا، ذہن نشین کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر انت عتیق اللہ من النار۔ اچھا، آپ ایک لقب اواہ بھی تھا۔ ہر ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الطبقات الکبریٰ میں موجود ہے کان ابو بکر یسمی الاواہ لرأفتہ ورحمتہ، ابو بکر کو اواہ بھی کہتے ہیں۔ اواہ کیوں؟ یہ نرم دل تھے، رحم دل تھے، اواہ کہتے ہیں جس کا دل نرم ہو۔ اور یہ آپ کا لقب امیر الشاکرین بھی تھا۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری باب مناقب المہاجرین، حضرت سہیلی فرماتے ہیں وکان یلقب امیر الشاکرین، ان کا ایک لقب امیر الشاکرین بھی تھا کہ شکر گزاروں کے یہ گویا کہ یوں سمجھیں یہ قائد ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق اکبر کا نام، صدیق اکبر کی کنیت، صدیق اکبر کے القاب، میں نے اس پر گفتگو کی ہے، آگے چلیے۔ صدیق اکبر کا بچپن دیکھیں، یہ ایسا عجیب شخص تھا کہ جس نے بچپن میں بھی شرک نہیں کیا اور زمانہ جاہلیت میں بھی شرک کے اندر نہیں گیا، عجیب شخص تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مہاجرین اور انصار جمع تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ انی لم اسجد لصنم قط، میں نے بچپن میں بھی اور آج تک کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی۔ اور پھر ایک واقعہ بڑا عجیب بیان کیا، یہ واقعہ ارشاد الساری شرح صحیح بخاری باب اسلامی بکر صدیق حدیث نمبر 3857 میں موجود ہے، ذرا واقعہ سنیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بچہ تھا، میرے والد ابو قحافہ نے مجھے پکڑا اور بت خانے میں لے گئے، معبد میں، اور وہاں جا کر مجھے کہا ہاذہ آلہتک، یہ تیرے خدا ہیں، ان کی پوجا کر۔ مجھے چھوڑا اور چلے گئے۔ کہتے ہیں میں بت کے قریب ہوا تو میں نے پوچھا انی جائع فاطعمنی فلم یجبنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ، کوئی جواب نہیں ملا، بچپن۔ پھر میں نے کہا انی عار فاکسونی فلم یجبنی، میرے پاس کپڑا نہیں مجھے کپڑا پہناؤ، کوئی جواب نہیں ملا۔ فاخذت صخرہ، میں نے ایک پتھر کو لیا، انی ملقن علی، کہا یہ صخرہ اس پتھر پر پھینکا، فإن كنت إلہا فامنع نفسک فلم یجبنی، میں نے کہا تو خدا ہے تو خود کو بچا لے، مجھے پھر بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ فالقیت علیہ الصخرہ فخر لوجہی، میں نے اس کو مارا پتھر اور وہ گرا منہ کے بل۔ پھر کہتے ہیں میرے والد تشریف لے آیا آگے تو مجھے کہا ما ھذا یا بنیا، میرے بیٹے کیا کر رہے تو، بچوں ہی کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا هو الذی تری، جو ہو رہا ہے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے والد نے پکڑا اور اپنی امی کے پاس لے، میری والدہ کے پاس لائے اور والدہ کو ساری بات بتائی کہ دیکھیں یہ وہ بچہ ہے، میں نے کیا کیا، اسے ہمارے خداؤں کو مار دیا، رگڑ رکھ دیا ہے۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا داؤ، اس کو چھوڑ دو، فَهُوَ الَّذِي نَاجَانِيَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، جب اس کی پیدائش کا وقت تھا تو اللہ کی طرف سے مجھے کچھ آواز آئی تھی، چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے والدہ سے پوچھا یا امّا مَلَّذِي، وہ کیا چیز ہے، ناجا کے بھی جو خدا نے آپ سے
یعنی مناجات کی ہے، اللہ نے اللہ کی طرف سے جو غیب کی آواز ہے وہ کیا، یعنی اللہ براہ راست بات کرے، جو اللہ کی طرف سے آپ کو غیبی آواز سنائے گی وہ کیا تھی؟ فرماتی ہے لیلۃ اصابنی المخاض لم یکن عندی احد فسمعت ہاتفا، کہ جب پیدائش کا وقت تھا، درد ذہ مجھے شروع ہو گیا، تمہاری ولادت کا وقت تھا، کوئی میرے پاس نہیں تھا، میں بہت پریشان تھی، وہاں میں نے ایک آواز سنی، آواز کیا تھی؟ یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ ان اشعار کو یاد کرو، اپنے بچوں کو یاد کراؤ، ہماری مائیں بہنیں اس کو یاد کریں اور پڑھیں اس کو۔ یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ جب یہ بات کہی کہ اے اللہ کی باندی، مبارک ہو تمہارے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آزاد ہے جہنم کی آگ سے، آسمانوں میں نام صدیق ہے، یہ محمد کا صاحب صحابی ہوگا اور رفیق ہوگا۔ ولادت سے پہلے خوشخبریاں دی جا رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب صدیق اکبر نے بات ختم کی، اب اس کا گواہ تو کوئی نہیں تھا، اس کا گواہ کوئی نہیں تھا، تو جبریل امین اتر آئے، کہا صدق ابو بکر وصدق ثلاث مرات، جبریل امین نے 3 بار کہا، ابو بکر نے سچ کہا، سچ کہا، سچ کہا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی گواہیاں دے رہے ہیں تو پھر صدیق کی گواہیوں کے اللہ جبریل کو اتار رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین آپ کا بچپن ہے شرک سے پاک، اور آپ کی جوانی معرفت الصحابہ۔ ابن نعیم کی حدیث نمبر 110، حضرت امی عائشہ رضی اللہ فرماتے ہیں حرم ابو بکر رضی اللہ عنہ الخمرۃ علی نفسی فلم یشربها فی جاہلیت ولا اسلام۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام میں کیا، جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی۔ اسلام کا نام کیوں لیا؟ یعنی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت لے کر نہیں آئے تھے زمانہ جاہلیت، تب بھی شراب نہیں پی، اور آپ کی تشریف آوری کے بعد زمانہ اسلام کا تھا، ابھی شراب کو حرام نہیں کیا گیا، صدیق اکبر نے تب بھی شراب نہیں پی۔ یہ نہیں کہ پہلے پی اور حرام ہوتی چھوڑ دی، کبھی آپ نے لقمہ، آپ نے گھونٹ شراب کا زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں چکھا، اور جب اسلام میں شراب حرام نہیں تھا تب بھی نہیں چکھا۔ آپ کی بچپن بھی پاکیزہ ہے، جوانی بھی پاکیزہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے، نکاح ہوا تو آپ نے 4 نکاح فرمائے۔ ایک بیوی کا نام ہے قتیلہ، ایک کا نام ہے ام رومان، ایک کا نام ہے اسماء بنت عمیس، اور ایک کا نام ہے حبیبہ بنت خارجہ، اور ان 4 سے آپ کی اولاد ہے۔ حضرت قتیلہ، ان سے آپ کی ایک بیٹی اسماء اور ایک بیٹی عبداللہ۔ نمبر 2 آپ کی بیوی ام رومان، ان سے بیٹی عائشہ ام المومنین اور بیٹا عبد الرحمن۔ آپ کی بیوی حبیبہ، ان سے بیٹی ام کلثوم، آپ کی بیٹی نمبر 4 اسماء بنت عمیس، اس سے ایک بیٹا محمد۔ تو آپ کی 4 بیویاں ہیں، 4 سے اولاد ہے۔ قتیلہ سے اولاد ہے اسماء اور عبداللہ۔ آپ کی بیوی ام رومان، ان سے اولاد ہے بیٹی عائشہ، بیٹا عبد الرحمن۔ بیوی اسماء بنت عمیس اور بیٹے کا نام محمد، بیوی حبیبہ بنت خارجہ اور بیٹی کا نام ام کلثوم۔ صدیق اکبر کی 4 بیویاں اور 4 سے اولاد۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا، اسلام لائے، یہ واقعہ بہت عجیب ہے، سننے والا ہے، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، شام میں گئے، آپ نے خواب دیکھی، وہاں ایک عیسائیوں کے عالم تھے جنہیں راہب کہتے ہیں، بحیرہ راہب، آپ نے ان کو اپنی خواب سنائی۔ اس نے پوچھنا من این انتا، تو کہاں سے ہے؟ آپ نے فرمایا من مکہ، میں مکہ سے ہوں۔ کہا من ایہا، کس قبیلہ سے ہے؟ کہا من قریش، قبیلہ قریش ہے۔ فعیش انتا، تو کرتا کیا ہے؟ کہا تاجرون، میں تجارت کرتا ہوں۔ یہ جب چند ایک سوال پوچھے، کہاں سے ہے، قبیلہ کون سا ہے اور کیا کرتا ہے، پھر کہا ان صدق اللہ رویاک، جو تو نے خواب بتائی ہے، اللہ نے اگر تیری خواب کو سچا کیا تو یہ یاد رکھنا، فَإِنَّهُ سَيَبْعَثُ نَبِيًّا مِّن قَوْمِكَ، تمہاری قوم میں ایک نبی آئے گا، اللہ تکون وزیرہ فی حیاتہ وخلیفتہ بعد موتہ، جب اس دنیا میں ہوگا تو اس کا وزیر ہوگا، جب وہ اس دنیا کو چھوڑ جائے گا تو اس کا جانشین ہوگا۔ اللہ اکبر، تو اس کا جانشین ہوگا۔
فاسر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضی حتیٰ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر نے اس خواب کو کبھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا، اپنے دل میں تعبیر کو چھپا کے رکھا حتیٰ کہ حضور تشریف لے آئے، دعوی نبوت فرما دیا۔ صدیق اکبر کے یا محمد مد دلیل علی ما تدعی، اے محمد آپ کے دعوی نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا الرؤیا التي رأيت بالشام، اللہ اکبر، صدیق میرے دعوی نبوت پہ دلیل وہ خواب ہے جو تو نے شام میں دیکھی ہے اور یہاں آ کر مجھ سے سوال کیا ہے۔ فعانقہ، صدیق نے حضور سے معانقہ کیا، وقبل بین عینی، حضور کی آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کلمہ پڑھ لیا۔ کیا عجیب واقعہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا۔ ابن عساکر نے عجیب لفظ استعمال کیا ہے، کہتے ہیں کان اسلام ابو بکر رضی اللہ عنہ شبیہم بوحی من السماء، صدیق اکبر کا اسلام ایسے ہے جیسے وحی آسمانی کے مشابہ ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے وحی کی طرح اسلام۔ کیا صدیق اکبر کے اسلام کا واقعہ ہے۔ یہاں ایک شبہ اور اس کا جواب ذرا ذہن نشین فرما لے، تو کہ میں نے سارے شبہات کو اڑانا ہے، آپ جانتے ہیں ہماری طبیعت کو۔ آپ کہیں گے ہم نے آج تک یہ سنا کہ صحابہ کرام میں سے ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا اور بغیر دلیل اور معجزے کے مطالبہ کے کلمہ پڑھا ہے، اور آج ہم سن رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق بھی کلمہ لا رہے لیکن دلیل کے بعد لا رہے، تو کیا وہ بات ٹھیک نہیں تھی یا یہ ٹھیک نہیں تھی؟ میں نے کہا توجہ سے بات سمجھنا، جو کہتے ہیں صدیق اکبر ایمان لائے بغیر دلیل کا مطالبہ کیے، بغیر معجزہ دیکھے، وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ اور ابن عساکر کی روایت کے مطابق میں جو کہتا ہوں کہ آپ کلمہ پڑھا، آپ نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے، دلیل نبوت کو دیکھ کر، مانگ کر، پوچھ کر، یہ بھی ٹھیک ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کسی سے دلیل مانگنا ضد، اناد، ٹکر کی وجہ سے، ایک ہوتا ہے دلیل مانگنا عقیدت اور محبت کی وجہ سے۔ میں مثال دیتا ہوں، بات سمجھیں۔ آپ ایک جلسے میں آتے ہیں اور ایک بچہ وہاں قرآن پڑھتا ہے، آپ اسے قرآن بہت پسند آتا ہے، آپ پوچھتے ہیں بیٹا آپ نے قرآن کس استاد سے پڑھا ہے؟ دیکھیں سوال ہے نا۔ اور ایک شخص آپ کے آتا ہے، قرآن آپ سنتے ہیں، لہجہ بھی ٹھیک نہیں، تلفظ بھی ٹھیک نہیں، غلط پڑھتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں بیٹا آپ نے قرآن کس استاد سے پڑھا ہے؟ اب دیکھو سوال تو ایک ہی ہے نا، لیکن پہلے سوال کا مقصد عقیدت، محبت، تعلق ہے، ماشاءاللہ کس استاد سے پڑھا ہے، یہ خوبی ہے۔ اور دوسرے سے سوال وہ داد نہیں ہے، وہ عقیدت نہیں ہے، وہ الجھن ہے، ٹینشن ہے، تکلیف ہے کہ تو نے کس بندے سے قرآن پڑھا ہے، کیسے قرآن پڑھتا ہے۔ اب دیکھو سوال تو ایک ہی ہے نا، طرز بدل گئی، توجہ رکھنا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق جو حضور سے عرض کر رہے ہیں حضور آپ کے دعوی نبوت پہ دلیل کیا ہے، یہ طنز، تنقید، اٹیک، اعتراض کچھ بھی نہیں ہے، یہ عقیدت اور محبت کی بنیاد پر ہے کہ حضور آپ نے دعوی نبوت پیش کیا، سبحان اللہ، آپ کیسے فرماتے ہیں میں نبی ہوں؟ فرمایا میں کیسے کہتا ہوں، الدلیل علی ما ادعی رؤیا کاللتی رأیت فی الشام، میرے دعوی نبوت پہ دلیل وہ خواب ہے جو ابو بکر تو نے شام میں دیکھی ہے۔ صدیق اکبر مچل گئے، محبت تو پہلے سے تھی، عقیدت تو پہلے سے تھی، اور عقیدت نے امنڈ آئی، فعانقہ، معانقہ کیا، وقبل بین عینی، پیغمبر کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور صدیق نے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ میں مزید آگے چل کے اس پہ بات عرض کروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ شخص ہیں، یاد رکھنا، صدیق اکبر وہ شخص ہیں جس دن کلمہ پڑھا، نبوت کے دامن سے صحابی بن کر وابستہ ہوئے، سب سے پہلے پیغمبر کا بوسہ لیا، آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں اور صدیق الوداعی ملاقات کر رہا ہے، اس وقت بھی صدیق نے حضور کا بوسہ لیا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ پیغمبر کے دامن سے وابستہ ہیں تو بوسہ لے کر ہیں، جب حضور کو دنیا سے رخصت کر رہے ہیں تو بوسہ لے کر رخصت کر رہے ہیں۔ صدیق کا عجیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عجیب عشق تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھا، صحابی بن گئے۔ صحابی بھی کیسے؟ امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ حدیث نمبر 268 میں فرماتے ہیں
ان اول من اسلم من هذه الامه برسول الله خدیجہ واول رجلین اسلاما ابو بکر الصدیق وعلی وان ابا بکر اول من اظہر اسلاما. فرماتے ہیں سب سے پہلے پیغمبر پر ایمان لانے والی عورت خدیجہ ہے، کلمہ پڑھنے والے ابو بکر اور علی ہیں، اور اسلام کے اظہار کرنے میں پہل کرنے والے وہ ابو بکر ہیں. آپ نے 4 قسم کی روایات سنی ہوگی. ابو حنیفہ کو سنیں. ابو حنیفہ کا مزاج دیکھیں. امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کس طرح حدیث میں تطبیق فرماتے ہیں. کسی نے کہا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر، کسی نے کہا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے علی، کسی نے کہا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے زید، کسی نے کہا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی خدیجہ. ابو بکر فرماتا ہے چاروں ٹھیک ہیں. یہ دیکھیں کہ مرد بالغوں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ ابو بکر ہے. بچوں میں کلمہ پہلے کس نے پڑھا؟ علی ہے. غلاموں پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ زید ہے. خواتین میں پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ خدیجہ ہے. اپنی جگہ پر چاروں ٹھیک ہے. یہ ہے حنفیت، یہ ہے امام ابو حنیفہ، یہ ہے دین کا فہم، یہ ہے دین کی سمجھ. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت باکمال انسان تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ لیا. اب اس وقت کلمہ پڑھنے کا معنی تکالیف کو دعوت دینا، مصائب کو دعوت دینا، دکھ و درد کے سامنے کھڑا ہونا ہے. آج اسلام کا نام لینا بہت آسان ہے. یہ صدیق اکبر کی محنت ہے، صحابہ کرام کی محنت ہے، نبوت کی قربانیاں ہیں. اور اس دور میں کلمہ پڑھنا تو یوں تھا، آپ آگ کو انگاروں پہ رکھنا، انگارے کو شاید ہتھیلی پہ رکھنا سہل ہوگا اور کلمہ پڑھنا مشکل ہوگا. اس دور میں صدیق نے کلمہ پڑھا ہے اور کھل کے پڑھا ہے، اعلان کیا اپنے اسلام کا. حضرت ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یہ حدیث ابن کثیر السیرۃ النبویہ میں لائے ہیں. عجیب ہے. کہتے ہیں جب کچھ لوگ جمع ہوئے، تقریباً یہ 38 کے قریب تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یعنی تقریباً 38 کے لگ بھگ لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الح ابو بکر اللہ رسول اللہ فی الظہور، صدیق اکبر مصر تھے اللہ کے نبی اسلام کا اظہار کر دو، خفیہ کلمہ نہ پڑھیں، سب کو بتا دو، اعلانیہ کلمہ پڑھ لیں. حضور نے کہا ابو بکر انا قلیل، ہم تھوڑے ہیں. فلم یزل ابو بکر یلح حتی ظہر رسول اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اصرار کرتے رہے ادب سے، محبت سے، عقیدت سے، حتیٰ کہ پیغمبر پاک نے پھر اعلانیہ اسلام شروع کر دی. اعلانیہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا. پہلے تو حضور نے تنہا اظہار کیا تھا نا، اور صحابہ کلمہ پڑھ رہے تھے چھپ چھپ کے. ابو بکر صدیق نے حضور بسم اللہ پڑھے. اب اعلانیہ جو کلمہ پڑھ رہے ہر کسی کو پتہ چلے فلاں مسلمان ہو رہے. وہاں پھر کہتے ہیں مسلمان تو الگ ہو گئے اعلان کے بعد، یعنی اپنے اپنے گھروں میں، قبیلے میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قام ابو بکر فی الناس خطیبا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر حضور کی جب اجازت ملی تو پھر خطبہ دیا اور کھل کے اسلام کی بات کی. توجہ رکھنا، فکان اول خطیب داع الی اللہ و الی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں تاریخ اسلام کا یہ پہلا خطیب ہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی ہے امت میں سے. اول خطیب دعا الی اللہ و الی رسول. پھر یہ کہنا تھا سار المشرکون علی ابی بکر وعلی المسلمین. پھر کفر ٹوٹ پڑا، مشرک ٹوٹ پڑے. فضربوا فی نواحی المسجد، جو مسجد میں وہاں موجود تھے صحابہ کرام، مشرکین نے بہت مارا. اور صدیق اکبر کو تو اتنا مارا، کہتا ہے روندا، ضرب ضربا شدیدا. اور عتبہ بن ربیعہ بے ایمان جوتے لے کر آپ کے ناک پر رگڑتا، ایسے جیسے ناک کو چپٹا کر دیا. اس قدر اس غلیظ انسان نے مارا. صدیق اکبر کے پیٹ پر بیٹھ گیا، صدیق اکبر کے چہرہ پہ چالنا مشکل ہو گیا. بنو تمیم آئے، ان کے قبیلے کے لوگ تھے. صدیق اکبر کو بچایا اور ان کو اٹھایا اور اٹھا کے صدیق اکبر کو گھر تک پہنچایا. اب ان کو شک تھا کہ شاید کہ ابو بکر فوت ہی نہ ہو جائے. ثم رجعت بنو تمیم فدخل المسجد وقالوا والله لئن مات ابو بکر. اب بنو تمیم نے کہا اگر ابو بکر اس حالت میں مر گئے لنقتلن عتبہ، ہم عتبہ بن ربیعہ کو مار دیں گے. کلمہ تو نہیں نے پڑھا تھا لیکن کہا تو ہم بدلہ لیں گے اگر تم نے ہمارے خاندان کے بندے کو مارا. ادھر کیا کرا ہے، ابو بکر کی طرف آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے،
اچھا، ابو قحافہ تھے، بنو تمیم تھے، صدیق اکبر کو سمجھا رہے ہیں دیکھو مشکل وقت ہے، سہنا بہت مشکل ہے، تم ایسا نہ کرو۔ وہ جو اتنی باتیں کرتے رہے، حضرت صدیق نے ایک ہی جملہ بولا، ما فعل رسول اللہ، حضور کی کیا حالت ہے، حضور کے سال میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے بہت اس کو برا سمجھا، فمسوا منہ بألسنتہم وعدلوہ ثم قاموا قال امی، زبان سے برا بلا کہا کہ ایسا شخص ہے، چلے گئے۔ ان کی والدہ سے کہا کچھ اس کو کھلاؤ پلاؤ، کچھ اس کا خیال رکھو، چلے گئے، وہ چلے گئے۔ اب ان کی والدہ ہیں، صدیق اکبر ہیں، صدیق اکبر ماں سے بار بار پوچھتے ہیں ما فعل رسول اللہ، حضور کی کیا حالت ہے، اللہ کے نبی کے سال میں ہے۔ والدہ نے کہا واللہ ما لی علم بصاحبک، مجھے نہیں پتا تیرا ساتھی کس حال میں ہے، اللہ اکبر، مجھے نہیں پتا۔ اب دیکھو یہ بھی کہتی ہے صدیق اکبر کا ساتھی محمد ہے، مجھے نہیں پتا کس حال۔ صدیق اکبر نے کہا تم جاؤ خطاب کی بیٹی ام جمیل کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو۔ یہ وہاں گئی، ان سے پوچھا تو کہ ماحول بہت خوف کا تھا، انہوں نے کہا میں نہیں جانتی محمد اور تیرے بیٹے کو، میں جانتی نہیں ہوں۔ پھر کہ اگر کہو تو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، بات ٹال دی، میں جا کے سمجھاتی ہوں۔ آئیں ابو بکر صدیق بعد ام جمیل، اور انہوں نے چیخ کر کہا ان لوگوں نے تجھے مارا ہے، یہ فاسق ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے، بڑی زیادتی کی ہے، اللہ ان سے بدلہ لے گا۔ یہ ساری بات سننے کے بعد ابو بکر نے پوچھا ما فعل رسول اللہ، مجھے بتاؤ کہ حضور کا کیا حال ہے، اللہ کے نبی کس حال میں، مجھے یہ بتاؤ۔ ایک ہی بات ہے، ما فعل رسول، مجھے بتاؤ حضور کس حال میں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اس آسمان کے سورج نے صدیق سے بڑا اس زمین پر حضور کا عاشق نہیں دیکھا رضی اللہ تعالیٰ، فنا فر رسول ہے، مجھے یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا تمہاری امی سن رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے، امی کو تمہاری کو پتہ ہے۔ فلا شیء علیک منہا قالت، پھر والدہ نے کہا صالح میں صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ فأین ہوا، ہیں کہاں پر وہ؟ انہوں نے کہا وہ دار ابن ارقم میں۔ صدیق اکبر کہنے لگے فإن للہ علی اللہ اذوق طعاما ولا اشرب شرابا او آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تب تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا یہاں تک کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا جاؤں، حضور کو دیکھ لوں۔ ان دونوں نے اٹھایا، سہارا دیا، صدیق اکبر وہاں لے کر گئے، وہاں جانا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، فَأَقَبَّ عَلَيْهِ رسول اللہ فَقَبَّلَهُ، حضور صدیق کے اوپر یوں آئے اور صدیق کا بوسہ لیا، وَأَقَبَّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِينَ، پھر مسلمان بھی آگے، بہت رقت جاری ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دل بہت غمزدہ ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت کو دیکھ کر۔ اس حالت کو دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس تکلیف کو دیکھا اور رقت طاری ہو گئی، تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میری ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے آپ کوئی تکلیف نہیں، بس میں نے آپ کو صحیح سالم دیکھا، میری ساری تکلیفیں ختم ہو گئی۔ یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یوں کھلے عام اسلام کا اظہار کر رہے۔ یہاں ایک بات بڑی اچھی طرح سمجھو، یہ بات کہی جاتی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس قدر دلیر تھے، عمر بن خطاب آئے تو انہوں نے فرمایا یہ نمازیں چھپ کر کیوں؟ عمر نے کلمہ پڑھا ہے نمازیں کھل کر حرم میں ہوں گی، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم عمر کے دیوانے ہیں، حضرت عمر کی جرأت کے معتقد ہیں، لیکن یہ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ صدیق اکبر کان اول خطیب دعا الی اللہ و رسولی، صدیق بھی پہلے شخص ہیں جس نے کفر کے مجمع عام میں کھڑے ہو کر اللہ کی توحید اور پیغمبر کی نبوت کی بات کی ہے۔ میں اگر یہ کہوں تو بے جانی ہوں گا کہ حضرت عمر بن خطاب اگر ابن ارقم کے دار ارقم کے گھر سے اعلانیہ مسجد میں نماز کو لانے والے ہیں، تو ابو بکر ایک مخفی دعوت کو اعلانیہ حرم میں بیان کرنے والے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں، دونوں کا اپنا اپنا مزاج ہے، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے۔ محرم کے موقع پر وہاں بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت صدیق اکبر کی اس تکلیف اور مشقت کے باوجود دعوت اسلام کا نتیجہ کیا تھا؟ عشرہ مبشرہ میں سے 5 صحابی حضرت عثمان، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام،
سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف صدیق اکبر کی دعوت پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ بن جراح، سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ابی ارقم، یہ صدیق اکبر کی دعوت پر آئے۔ یہاں میری بات اچھی طرح سمجھ دو، میں ساتھ ساتھ کچھ باتیں سمجھا دوں، توجہ دینا۔ کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد اور دین اسلام کو سمجھنے کے بعد، نبوت کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے اہم فکر اور سب سے اہم سوچ یہ تھی کہ کون سا شخص مکہ مکرمہ میں ایسا ہے جو صاحب حیثیت ہے اور جس کے کلمہ پڑھنے سے اسلام کو قوت ملے گی، وہ کون ہے، میں اس کو حضور کے دامن سے وابستہ کر دوں۔ یہ صدیق کی بات سمجھ آئی اور اس پر صدیق اکبر نے کام کیا۔ میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں، اگر کام کی حقانیت کا یقین ہو تو انسان اپنے اوپر اس بات کو سوار کر لے کہ ہم امت کے ہر فرد کو ہم کس طرح اپنے کاز کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ یہ مشن صدیقی ہے، یہ صدیقی مزاج ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کام اور کر کے دکھایا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو آپ کی جان کی قربانی تھی، مار کھانا، لوگوں کو دین پر لانا۔ پھر صدیق اکبر نے جو مال نبوت پر پیش کیا، ذرا اس کو بھی سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سنن کبریٰ للنسائی کی روایت ہے، حدیث نمبر 8056، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما نفعنا مال ابی بکر قال فابو بکر وقال وهل انا ومالی الا لک۔ حضور اکرم نے فرمایا، ما نفعنا مال ابی بکر، جس قدر ابو بکر کے مال سے ہمیں فائدہ پہنچا ہے اس طرح کسی شخص کے مال سے ہمیں فائدہ نہیں پہنچا۔ سب سے زیادہ ابو بکر کے مال نے ہمیں فائدہ دیا ہے۔ یہ سننا تھا، صدیق اکبر رو پڑے، فبکا ابو بکر، رو پڑے، اور کیا کہا، وَهَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ، اللہ کے نبی میں اور میرا مال ہے ہی آپ کا، میں اور میرا مال ہے ہی آپ کا، یہ سب ہے ہی آپ کے لیے۔ یعنی آج ہم کسی کے لیے تھوڑی سی قربانی دے دیں، جتاتے باز نہیں آتے، ہم کسی کے اوپر 2 پیسے خرچ کر لیں، ہم پھولے نہیں سماتے۔ اور صدیق اکبر کون ہے؟ اپنی جان داؤ پہ لگائی، اپنا سارا مال نبوت کے قدموں میں ڈالا، اور پھر بھی کیا کہتے ہیں، حضور میں اور میرا مال ہے ہی آپ کا، میں اور میرا مال ہے ہی آپ کا۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات سمجھنا، مرقات المفاتی، شرح مشکات المصابی، باب مناقب ابی بکر، حضرت سعید بن مسیب تابعی رحمہ اللہ عجیب جملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی فی مال ابی بکر کما یقضی فی مال نفسی۔ اللہ اکبر۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی فی مال ابی بکر کما یقضی فی مال نفسی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے مال کو ایسے خرچ فرماتے جیسے اپنا مال خرچ کرتے۔ یعنی حضور ابو بکر کے مال کو خرچ کرنا یوں سمجھتے تھے کہ میں اپنا مال خرچ کر رہا ہوں۔ میں اسے کیا نتیجہ نکالوں، میں اسے کیا بات سمجھاؤں؟ اگر میں کسی اپنے سے بڑے کے ساتھ وابستہ ہوں اور مجھے اللہ نے مالی وسعت دی ہے تو مجھے صدیق اکبر کا کردار ادا کرنا چاہیے کہ میرا مال آپ کا ہے، آپ جب چاہیں اپنا مال سمجھ کر خرچ کریں۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ مال میرا ہے، جس کے پاس پڑا ہے اس کو دے دو، اس کو دے دو، فلاں کر دو، ایسے کر دو۔ یہ صدیقی مزاج ہے، یہ ہے صدیق اکبر کا مزاج۔ اپنی جان بھی فدا ہے، اپنا مال بھی فدا ہے، اور حضور سمجھتے رہے ابو بکر کا مال میرا مال ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کو کہاں خرچ کیے؟ مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کر کے مشقتیں برداشت کرنے والے صحابہ، تکلیفوں میں مبتلا صحابہ، صدیق کیسے ان کو چن چن کے آزاد کرا رہے ہیں۔ بلال حبشی، عامر بن فہیرہ، ابو فکیہہ، سیدہ لبینہ، سیدہ زنیرہ صدیق اکبر کے مال سے آزاد ہوئے ہیں، اور ان دکھوں کی پیسنے والی چکیوں سے نکلے ہیں۔ وہ کس قدر صدیق کو دعائیں دیتے ہوں گے، آپ سوچ سکتے ہیں ذرا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر مساکین پہ خرچ کرنا عجیب آپ کا مزاج، جس کو مالی طور پہ کمزور دیکھا لٹا دیا مال اس کا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ تعالیٰ کو ان کا مال خرچ کرنا کتنا پسند تھا۔ معروف واقعہ ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، کچھ نازیبہ جملے مستح کے زبان سے بھی نکلے۔ حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز تھے اور مالی طور پہ کمزور تھے، بدری صحابی تھے، غالباً آپ کی خالہ کے بیٹے تھے۔ تو آپ کو تکلیف ہوئی کہ تمہاری زبان سے جملہ کیسے نکلا؟ آپ نے ان کو جو خرچ کرتے تھے وہ دینا بند کیا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، سورۃ النور آیت نمبر 22، وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ مال خرچ کرنا بند نہ کرو، درگزر کرو، معاف کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم چاہتے نہیں خدا تمہیں معاف کر دے؟ اس آیت کا اترنا تھا۔ جب یہ آیت اتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، صدیق اکبر تک یہ جملہ پہنچا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ صدیق کہتے ہیں بلا یا رب، بلا یا رب، بلا یا رب، انی احب ان یغفر لی وقد تجاوزت عما کان۔ اے اللہ میں چاہتا ہوں میرے گناہ معاف ہو جائیں، جب میری خطائیں ان سے درگزر ہو جائے۔ پھر صدیق اکبر نے مال دینا شروع کر دی۔ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے کھلے ہاتھ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب آئے تھے، جب آپ نے ہجرت فرمائی تھی، اور آپ نے سب سے پہلے مدینہ میں آپ بنو عمر کے محلہ میں اترے، تقریباً 24 دن تک وہاں ٹھہرے، اور وہاں سے بنی نجار کے اترے۔ یہ لوگ آپ کے محافظ بن کر ساتھ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی مبارک عادت تھی، نماز کے وقت ہوتا فوراً نماز پڑھتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں آئے، مدینہ منورہ میں پڑاؤ کا آئے، ہجرت تھی مستقل رہنے کی نیت سے، تو آپ کا ارادہ تھا یا مسجد کی تعمیر ہو، تو آپ نے وہاں ارشاد فرمایا بنو نجار کو، یا بنی نجار سأمنو، آپ نے فرمایا کہ سأمنونی بحائطکم، تم یہ جگہ مجھے دو، مجھ سے پیسے لے لو، مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا لا واللہ لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، حضور ہم پیسے نہیں لیں گے، فی سبیل اللہ دیں گے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں ان النبی امر ابا بکر ان یطعمہما ثمنا، حضور ابو بکر فرمایا ابو بکر ان کے پیسے دے دو۔ یہ وہ ترغیب نہیں کون دے گا، نہیں ابو بکر تم دے دو، بات ختم ہوگی۔ جیسے اپنے پیسے ہوتے ہیں، یوں اللہ کے نبی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے خرچ کر رہے تھے۔ آج تک جو لوگ مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے ہیں، اس کا اجر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں ہے۔ صدیق اکبر کا مال خرچ کرنے کا عجیب مزاج تھا۔ طبقات ابن سعد میں ایک عجیب واقعہ نقل ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے کچھ عرصہ قبل بخار ہوا، صحت یاب ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضور سے عرض کرتے ہیں حضور آپ رخصتی کیوں نہیں فرماتے؟ عمر کتنی ہے؟ 9 سال، بیٹی کی، اللہ 9 سال کی بیٹی ہے، نکاح کر کے تو دے دی تھی، کہا رخصتی کیوں نہیں فرماتے، کیا رکاوٹ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس حق مہر ادا کرنے کی رقم موجود نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، اپنی بیٹی دی ہے اور شوہر خود پوچھ رہا ہے کہ رکاوٹ کیا، باپ پوچھ رہا ہے سسر رکاوٹ کیا ہے، کیا میرے پاس حق مہر کی رقم نہیں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات سن کر صدیق اکبر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 500 درہم ہدیہ دے دی، میری بیٹی کے حق مہر آپ ادا فرما دیں۔ صدیق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رقم بھجوائی اور امی عائشہ کی رخصتی ہو گئی۔ کبھی ایسے واقعے بھی آپ سنیں گے، کوئی شخص 52 سال کے شخص کے گھر میں 9 سال کی بیٹی بھی بیچ دے اور حق مہر بھی اپنی جیب سے داماد کو دے کہ تم میری بیٹی کو حق مہر بھی ادا کر دو۔ آپ اندازہ کریں آج کے دور میں جھگڑے کیا ہیں، لڑائیاں کیا ہیں، اور صدیقی مزاج کیا ہے۔ ان سب چیزیں سنانے کا مقصد صدیقی مزاج اپنانا ہے تاکہ ہم اظہار کا مزاج بنائیں اور دین کی خدمت کریں۔ غزوہ تبوک تھا، مدینہ منورہ سے شام کی طرف جانا ہے، 670 کلومیٹر کا فاصلہ، تنگی کا زمانہ، وسائل موجود نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل فرما دی جہاد کے لیے تعاون کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اس وقت میرے پاس مال کافی تھا اور میرا خیال یہ تھا الیوم اسبق ابا بکر ان سبقتہ یوما، اگر میں کسی موقع پر ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں نا، وہ آج موقع ہے کہ میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس مال کافی ہے بنسبت ابو بکر صدیق کے۔ یہ میرے دل میں خیال آیا تو میں حضور کی خدمت میں گیا، اپنا نصف مال لے کر پوچھا ما بقیت لأہلک، عمر گھر میں کتنا ہے؟ میں نے کہا مثلا آدھا گھر میں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر گھر میں ما بقیت لأہلک، گھر میں کیا ہے؟ کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، حضور گھر میں اللہ کے رسول کا نام ہی رہ گیا ہے، جو تھا وہ لے کر میں آ گیا ہوں۔ عمر کہتے ہیں لا اسابقک الی شیء ابدا، میں نے کہا ابو بکر تر سے آگے عمر کسی موقع پر نہیں بڑھ سکتا، ابو بکر تو ابو بکر ہی ہے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1680 پر موجود۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا حکم آ گیا، آپ نے ہجرت فرمانی ہے۔ صدیق اکبر کے گھر دوپہر کو پہنچے، سلام دعا ہوئی، اہم مشورہ کرنا ہے، حضور فرمائے ہجرت کو حکم مل گیا ہے۔ ابو بکر صدیق آج رات کو چلنا ہے یثرب۔ حضرت میرے لیے کیا حکم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے ساتھ چلنے کی اجازت مل سکتی ہے، یہ سعادت مل جائے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں آپ نے تو میرے ساتھ جانا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں یہ بات سن کر صدیق اکبر خوشی سے رو پڑے، اور عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم سنتے تو تھے لیکن آج پتہ چلا، مجھے آج سمجھ آئی کہ خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں، مجھے آج سمجھ آئی کہ خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں۔ میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے اس وقت اپنے باپ کو دیکھا خوشی سے کہ حضور مجھے ساتھ لے جا رہے ہیں، میں کس موقع پر کون سی بات کرز کروں۔ یہ مزاج صدیقی ہے کہ کس طرح فنا ہے حضور کی ذات پر، یعنی مشکل وقت میں آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ صدیق اکبر مشکل وقت میں ساتھ جا رہے ہیں کہ حضور میں ساتھ جاتا ہوں۔ میں ایک واقعہ یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ الہند رحمہ اللہ مکہ مکرمہ میں ہے، وارنٹ گرفتاری آ گئے، حضرت گرفتار ہو گئے، مکہ مکرمہ سے گرفتار کر کے جدہ پہنچایا گیا، جدہ سے مالٹا جانا تھا۔ شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ شریف مکہ جو مکہ کے بڑے تھے گورنر، ان تک اطلاع دی انٹیلیجنس کے ذریعے، کہا تم ان کو اطلاع دو اور مجھے کسی طریقے سے گرفتار کراؤ کہ اس وقت خلافت کے حق میں تحریک چلانے والا شیخ الہند نہیں، اصل تو حسین احمد ہے، میری رپورٹیں کرو تاکہ میں گرفتار ہوں۔ رپورٹنگ ہو گئی، شیخ الاسلام گرفتار ہو گئے، حضرت شیخ الہند جدہ پہنچے، گرفتار ہو کے شیخ الاسلام حضرت مدنی بھی پہنچ گئے۔ حضرت شیخ الہند کو تعجب، حسین احمد یہ کیا ہوا، یعنی ایک دکھ ہوا کہ تم بھی گرفتار ہو گئے۔ حضرت خاموش ہو گئے، اب شاگرد استاد کے ساتھ جا رہا ہے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ فرماتے تھے مجھے یہ الجھن تھی، اگر میرے استاذ یہ جیل میں رہے، اس بڑھاپے میں ان کی خدمت کون کرے گا؟ تو میں نے اپنی جیل کی زندگی کو آزادی پر ترجیح دی، مشکل میں ساتھ کی۔ حضور مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، مشکل وقت ہے، سر کی قیمت متعین ہے، گرفتاری پر یا کوئی مار کے دے 100 اونٹ ملیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور مجھے سعادت ساتھ کی مل سکتی ہے؟ کہا صدیق تم نے ساتھ جانا ہے۔ خوشی سے آنسو بہہ پڑے کہ میں آج اپنے آقا اور مولا اپنے پیغمبر کے ساتھ جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی سے کہا تیار کرو، اسما کھانا سب چیزیں تیار کی۔ اب چونکہ کھانا تیار ہو گیا، ابھی ساتھ جانا تھا، تو جو اس وقت کھانا پینا تیار کیا، اب اس کو باندھنے کے لیے رسی نہیں مل رہی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ازار بند کو لیا اور لمبائی میں 2 ٹکڑے کیے، اس سے کھانے پینے کی چیزیں باندھی۔ اس دور سے اسما صدیق کی بیٹی کو ذاقت النطاقین کہا جاتا ہے، 2 ازار بند والی، قربان کر دیا اس کو، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا اس سے باندھ کے ساتھ بھیجا ہے۔